ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے اور وسیم بھائی سمی اسلم کا ایک رسپانس آیا ہوا ہے تو وہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے. جی بالکل پڑھیے آپ. کہ ہیلو ایوری ون, آئی ٹوٹلی کنڈیم دا نیوز ود اے لوکل چینل گیو اے کپل آف ڈیز بیک. آئی نیور ہیڈ اینی کائنڈ آف فوڈ which they are reporting. I am a diet conscious person and I take my diet very seriously. Mentioning that I have always passed my fitness test. In fact, I am always in top 5 players when it comes to the fitness testing. So I advise to the particular channel to confirm the news rather than to go for the ratings. Coming to my selection, I have been in good form and scoring runs wherever I am getting my chance. After coming back from Australia, I was playing PCB Patrons Trophy Grade 2 and scored 544 runs in 8 innings, as well as I am totally fit. Now it's totally up to the selection committee that they give me a chance or not. However, I respect their decision. I wish good luck to my Pakistan team for this important. Yeah, I read that. Yeah. So اگر ٹاپ 5 میں ہے تو پھر فٹنس کا کیا پرابلم ہو گیا؟ تو کچھ کہہ رہا تھا مجھے بتا. ہاں جی بتائیں. دیکھیے پرابلم وہی ہے نا کہ ٹیکنیک از ناٹ دیر. یا کیونکہ ٹاپ 5 میں وہ آ رہا ہے پھر بھی اسے بھاگا نہیں جا رہا. ٹھیک. یا سائڈ لیٹرل موومنٹ اس کی سلو ہے یا تھرو نہیں ہو رہی اس سے باؤنڈری سے. دیز آر دا تھنگز دیٹ سے اگینسٹ ہم کہ جی تھرو نہیں اس سے ہو سکتی, کیچنگ ٹیکنیک اچھی نہیں ہے. پھر تو رمیز بھائی 2 ٹیسٹ نہ کھیلتے, 57 کھیلے. وہ پیتھوے سے نہیں آیا, 57 کھیلے تھے. یہ لیفٹ ہینڈ وہ رائٹ ہینڈ. اچھا چل آگے. تو یہ پیتھوے سے آیا نا تو اگین ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کا کہ پیتھوے کے اندر بھی آپ کے پرابلم چل رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ اس ٹائم پہ ان چیزوں پہ غور نہیں کیا گیا. رنز کرتے جاؤ آپ چلتے جاؤ گے. لیکن ابھی بھی آئی مین اسٹل ویری ینگ. اس کا یہ علاج ہے کہ آپ باہر نکال دیں اس کو. ایٹ لیسٹ جو اس کی مین جاب ہے وہ تو یہ کر رہا ہے نا. باقی آسٹریلیا میں ہوا تھا, آسٹریلیا میں جتنی مار پڑی تھی سب کے سب ایسے ہی ہو گئے تھے. اس نے کڑائی کھائی, اس نے کون سا ببر شیر کھا لیا. اگر فار انسٹنس کم ٹو تھنک آف اٹ. اوکے آپ نے کبھی ببر شیر تو نہیں کھایا؟ نہیں. ٹھیک. ویسے حرکت میں آپ کی شیر بھائی. اچھا باس مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم سلیکشن کرتے ہیں پھر ہم پریسیڈنٹس کریٹ کرتے ہیں. فواد عالم جو ہے یہاں تو ڈومیسٹک کرکٹ بند کر دیں, اس نے 56 کی اس کی ایوریج ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 56. وہ کدھر ہے, وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ واٹ شوڈ ہی بی ڈوئنگ ٹو گیٹ سلیکٹڈ آن دا پاکستان ٹیم؟ 40 کی ٹیسٹ میں اس کی ایوریج ہے, 41 کی اس کی ون ڈے میں ایوریج ہے. ڈیبیو پہ 100 ہے, بڑا 100 ہے. ڈیبیو پہ اس کا 168 ہے اگینسٹ سری لنکا. 168 ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈوائز اے پلیئر لائک ہم ہو ہیز بین پرفارمنگ ایئر آفٹر ایئر. دس ایئر پرفارمنس بیچاری کی آئی تھنک موٹیویشن ہی رہ گئی ہونی ہے کہ جتنا بھی اسکور کر لوں مجھے انہوں نے پک تو کرنا نہیں. بٹ دیٹس ناٹ فیئر آن ہم. اچھا اگین ابھی ہم نے ٹھیک ہے نتھنگ اگینسٹ محمد عباس, اس نے پرفارم کیا ہے, ہی واز نمبر 1, اس کو آپ نے پک کیا, ویل ڈن. بٹ مجھے بتائیں کہ ایک پنڈی کا لڑکا صدف حسین 67 میچوں میں آؤٹ کرتا ہے 311. ایک کراچی کا لڑکا جو ابھی بھی نمبر 2 ہے تابش خان, 62 آؤٹ کیے ہیں اس نے, اس کی 478 آؤٹ ہو گئے ہیں 107 فرسٹ کلاس میچ. اس کو انہوں نے اے ٹیم وغیرہ میں یا کسی میں ایک دفعہ اے میں دیا تھا. ایک دفعہ. ہاں جی. اچھا اسی طرح 2014 میں صدف حسین کو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کیا تھا فار دا ٹور آف ویسٹ انڈیز. ہی کیم ود آؤٹ پلئنگ. عثمان صلاح الدین جو اب سلیکٹ ہوئے ہیں, ہی وینٹ ود دا پاکستان ٹیم ٹو ویسٹ انڈیز ان 2011. اب یہ واپس آئے ہیں آفٹر پرفارمنگ. لیکن کیا ان کے چانسز ہیں کھیلنے کے؟ یا اب مجھے بتائیں عثمان صلاح الدین کو ہم نے پک کیا, کدھر کھلائیں گے ہم اسد شفیق کو ڈراپ کریں گے, ہم سرفراز کو ڈراپ کریں گے, ہم مصباح کو ڈراپ کریں گے, ہم یونس کو ڈراپ کریں گے, ہم کدھر کھلائیں گے؟ بیک اپ ہے نا, آپ 11 ہی لڑکے کھیل سکتے ہیں نا. پھر 2011 سے somebody gets injured, then you have a backup for a middle order. That's the idea end of it. Straight away تو نہیں آئے گا وہ, but at least squad میں ہے. He should be happy with himself, content کہ at least he got picked up. 2011 میں بھی اسکواڈ میں تھا. اچھا that's long time ago. مجھے کل کی بات یاد نہیں, 2011 کی بات. فواد کا ایک اور بھی تھا نا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید مصباح یونس کے جانے کے بعد ٹیم میں جگہ بنے گی. تب تو وہ سناریو بھی آگے, وہ دونوں جا رہے ہیں لیکن پھر اس کی جگہ نہیں بن رہی. تو دوسرے سال اس سے پرفارم بھی نہیں, بٹ اگین مطلب وہ کتنا کنسسٹنٹ پرفارم اس نے اتنے سالوں سے کیا. 6 سیزنز, 6 سیزن بہت ہوتے ہیں. تو جب آپ ریپلیسمنٹس کی بات کرتے ہیں جی مصباح اور یونس کی جگہ کون آئے گا, تو آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا, تو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کو فواد عالم کو بھی, ایٹ لیسٹ فار ٹیسٹ میچ. جی آپ کیا کہیں گے؟ سر ہوم ورک نہیں ہے سلیکشن کمیٹی کا. جب آپ کو آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یونس خان اور مصباح الحق لاسٹ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہ کوئی تو لے کے جائیں گے. فواد عالم ہو, آصف ذاکر ہو یا عثمان صلاح الدین, 3 یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ریپلیس, تینوں مڈل آرڈر ہیں. تینوں مڈل آرڈر. اب آصف ذاکر ون ڈے کی اسکواڈ میں ہے, اگر وہ ایک میچ بھی نہیں کھیلتا
تو کوئی فائدہ نہیں اس کو لے جانے کا. عثمان صلاح الدین ٹیسٹ اسکواڈ میں ہے, اگر وہ بھی ایک میچ نہیں کھیلتا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور ان دونوں کو ہٹا کے اگر فواد عالم کو بعد میں لے کے آنا ہے تو وہ بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو تینوں کو اس ٹور پہ ہونا چاہیے تھا کہ 2 ریپلیسمنٹ ہمیں چاہیے, تو 3 کو ہم ٹرائی کریں گے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں, اور وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے ان کے بعد جو ٹیسٹ سیریز ہے, اس کے بعد جو ٹیسٹ سیریز ہے تو اس میں کون سا پلیئر ریپلیس کرے گا ان دونوں پلیئرز کو. ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال سے ہوم ورک نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور سلیکشن کمیٹی کا. اوکے شعیب بھائی, اب ایک بڑا آسان سا سوال آپ کے ساتھ, ویلکم بیک کریں ذرا. جی پوچھیے. اچھا یار اس کرسی پہ آپ بھی بیٹھے تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب میں بتاتا ہوں. اچھا ہاں کرسی, سوری جناب سر. جی میں نے ایک جو انٹرو دیا تھا اس میں ایک بات تھوڑی سی, آج ون ڈے کی بات کریں گے. نہیں ون ڈے کی تو ابھی بہت ٹائم ہے, بات کر لیں گے. بات یہ ہے کہ مصباح الحق اور یونس خان, یونس کیا ستیلا ہے کہ مصباح کو آپ کا چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ جو کہہ رہے ہیں کہ وی آر کنسیڈرنگ ہم فار دس اپوائنٹمنٹ, یونس سے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے, ہم ڈائیکاٹمی خود کریٹ کرتے ہیں, ہم ایک اسپیس خود دیتے ہیں. ہاؤ شوڈ یونس خان فیل؟ 004 to 500 200 یہ پی سی بی کا نمبر ہے, فون کر کے پتا کر لیں. آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بھائی میرا کیا تعلق, انہوں نے جواب دی, ان سے پوچھ لیں آپ. نہیں آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ میں جو سوال کا جواب دینے آیا تو یہ نہیں بتانے آیا, ان کے بہاف میں نے کیا کہنا ہے. اس پہ بات ان کے بیاف پہ نہ گئے, آپ ایک اینالائز تو کر سکتے ہیں. اینالائز کیا کروں کہ جاب کیوں دی؟ نہیں کہ آپ یہ ڈائیکاٹمیز کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ کون سی ڈائیکاٹمی کریٹ کی ہیں؟ اب فیئر ویل دے رہے ہیں یونس خان کو. اچھا ٹھیک ہے, دے رہے ہیں, یہ کافی ہے, ہو گیا. اچھا بھائی سوال وہ پوچھ رہے ہیں جو میرے سے ریلیٹ کرتا ہے نا. نہیں جی آپ جواب دیں گے. لیکن کرائٹیریا رکھا ہوگا نا, مے بی پڑھائی والا کرائٹیریا یا کوالیفیکیشن والا ہے, مے بی اس پہ مصباح پورا اترتا ہو, یونس نہ ہو. لیکن یہ دونوں کافی عرصے سے چیئرمین صاحب کے ایڈوائزر بھی تھے. آئی ڈونٹ نو ابھی بھی اسٹل ہیں کہ نہیں ہے, تنخواہ وغیرہ ان کو مل رہی تھی, کبھی بھی پوچھا نہیں گیا ان سے. اچھا پوچھا گیا ہو, یونس سے تو کبھی نہیں پوچھا گیا. نہیں بنا تھا, لیکن یونس نے چھوڑ دیا تھا شاید اسی وجہ سے, پھر اس کو اب کچھ نہیں ملے گا, اس نے چھوڑا کیوں تھا. اوکے, کیونکہ دونوں کو اکٹھے یہ بنایا گیا تھا. یہ دیکھا آپ نے شعیب اختر صاحب, انہوں نے اگلے میں جواب دیا ہے. وسیم بھائی آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں نا, وہ جواب نہیں دیتے. بھائی میرا تعلق نہیں ہے جی, کس کو پچ رپورٹ جی دیکھتے ہیں ذرا. اوور ٹو پروویڈنس ان گیانا. اباؤٹ دا کمبینیشن آف این بشپ, ویری امپریسڈ. شکر ہے چاچا بشیر نے پچ رپورٹ آج بتا دی ہے. ٹھیک, اس نے بتا دیا کہ اٹس اے گڈ پچ. اوکے, پہلے تو پچھلی پچ رپورٹ بتا تھا, اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ایون نو دس, آئی ڈونٹ ایون نو دس, آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ دس از گونا ڈو, بٹ yeah looks a very good pitch, looks a big scoring wicket as well. اور اچھا جو ریسٹ اسپنر ہے وہ ٹرن تو کرے گا ہی کرے گا. پرابلم جو ہمیں ہوئی ہے پچھلے میچ میں یہ ہوئی ہے کہ آپ کا مین بولر جو مین اسپنر ہے اس نے 3 اوور کیے ہیں, صرف 21 رن دیے ہیں اس نے, اماد وسیم نے, اینڈ ہی از پاکستان پریمیئر بولر ایز فار ایز اسپن کنسرن. شاداب تو نئے ہیں, یہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب تک اس لمبے فارمیٹ میں وہ وکٹ لے گا, جب تک وہ وکٹ کے لیے جائے گا نہیں, اس کو اپنے یہاں وکٹ نہیں ملے گی. T20 فارمیٹ تو ہٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے پہلے 6 اوور مارنا ہی مارنا ہے, تو اس میں آپ ایز اے بولر آپ کے پاس چانسز زیادہ ہیں وکٹ لینے کے. اس میں 10 اوور کے بعد چانسز نہیں ہے. یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈیلیوری ٹو گیٹ دا پچ, کریٹ اے پریشر کیسے کریٹ, don't know yet, new captain, new combination, kind of newish. آپ اماد کو would you leave him out for Fahim Ashraf? To start off with, in this game, I'll try to give him a bit more confidence and tell him to bowl within the stumps, try to get wickets, because پچھلے 3 اووروں میں اس نے کٹوں پہ 2 چوکے کھائے نا, اس سے وہ گھبرایا. یوزلی کٹ کھاتا نہیں وہ, کٹ کھاتا نہیں. بٹ اگین میں مجھے نمبر 7 پہ بھی پرابلم ہوگی نا, کیپٹن اگر اماد کو میں ڈراپ کرتا ہوں تو ایٹ لیسٹ وہ اسکور نہیں کر رہا, بٹ ایٹ لیسٹ بیک آف دا مائنڈ پتا ہے کہ ہی کین بیٹ اے بیٹ. ٹھیک, دین یو اب اس کو میں نے نیا لڑکا جو آپ نام لے رہے اشرف, فہیم اشرف کو میں نے دیکھا نہیں ہے, سو ریئلی کانٹ کامنٹ آن اٹ. بٹ وڈ یو ٹیک اے چانس اگر آپ کپتان اور یہ سچویشن ہو رہی ہو کہ آپ شاداب کو ساتھ پہ لے کے آئے ایز اے بیٹسمین آلسو, اور آپ اصغر کو لے کے آئے؟ میں تو شاداب کو کھلاؤں ہی ساتھ پہ. اوکے, اب یہی تو ہوم ورک ہے مکی آرتھر کا اور یہ سرفراز کا, کہ اگر خود نہیں پتا پلیئر کے بارے میں, جب آپ کے کرکٹر ہیں سینئر جنہوں نے شاداب کے خلاف کھیلا کیسی بیٹنگ, وہ نیٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. نیٹ میں آپ کو ایک لڑکا ینگ نیٹ کری جس طریقے سے بیٹنگ کری, یو کین ٹیل کہ ہی از گاٹ دا ٹیلنٹ, ہی کین گو آن ٹو بی اے ویری گڈ بیٹسمین, اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو سین ان شاداب. جی راشد بھائی آپ کیا دیکھو گے اس ٹیم میں؟ سیم ٹیم کے ساتھ جانا چاہوں گا, کیونکہ آپ وہاں کو بھی دو گے؟ ہاں, وہاں کا اکثر یہ دیکھا ہے ایک میچ خراب ہوتا ہے تو اسٹرانگ کم بیک ہوا ہے اس کا نیکسٹ میچ میں, اور اگر ڈراپ بھی ہو گیا اس کے بعد بھی جب وہ آیا ہے اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے.
नॉटिंघम में बहुत मार खाई थी, उसके बाद T20 के मैच में आगे उसने तेज बॉलिंग की है, एक मैच का उसने शायद ऑफ लिया था। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है कि वो अच्छा परफॉर्म किया है एक मैच के मतलब के खराब करने के बाद, क्योंकि हम अगर हारते हैं, खुदा ना खास्ता हारते हैं, तो हम डेंजर पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। नहीं तो राशिद, ये भी तेरे ख्याल में होगा कप्तान के बैक ऑफ द माइंड होना तो चाहिए, आई सपोज कि अगर ये हम 3-0 खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तो इट्स विल बी चेजिंग इट इंस्टेड ऑफ क्वालिफाई। हम चेस कर रहे होंगे इसको, किस तरह क्वालिफाई में ना जाए हम। वसीम भाई, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा ना खास्ता हारते हैं तो हम डेंजर में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम 2 मैच जो खेल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में अगेंस्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, वो भी डेंजर जोन में ही है ना। बिल्कुल। ये 3 मैच अगर मुश्किल हो जाती है पाकिस्तान को, तो हम इक्वल आ जाएंगे वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज कहीं एक मैच जीत जाता है तो वो थ्रू कर जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज है जिसकी वजह से और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच है 29 सितंबर को, 30 सितंबर इज कट ऑफ डेट। उनके 5 वनडे हैं इंग्लैंड से, इनिंग। और दो इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी है इंग्लैंड में। ये अफगानिस्तान से भी शायद खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। ओके, वेस्ट इंडीज वाले खेल रहे हैं। तो जहां तक टीम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से सेम टीम पे जाना चाहिए। इमाद वसीम की, जैसे वसीम भाई ने बात की, बहुत लेट बॉलिंग कराई शायद। अगर वो 22वें या 25वें ओवर में बॉलिंग करने आ रहा है तो उसका स्ट्रेंथ है ही नहीं वो। उसकी स्ट्रेंथ न्यू बॉल पे है, क्योंकि अगर न्यू बॉल पे अगर बॉल अंदर आ रही है तो कट नहीं लगेगी उसको। ठीक, पुरानी बॉल पे वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, कट लगेगी। आई थिंक वो थोड़ा सा घबराया होगा जब उसको थोड़ी सी वो जो दूसरा जो ओपनर है लेफ्टी जिसने स्कोर किया, लुइस ने इसको अच्छा खेला है, उसने उसको सीधा मारा है, उधर नहीं गया मिड विकेट, बिकॉज उसका बॉल ऐसे जाता है ना, तो बजाय कि वो इधर जाने के वो यहाँ मिड ऑफ पे गया है और यहाँ वो थोड़ा सा बाहर वाली गेंद को मिड ऑन की तरफ गया, मिड विकेट पे नहीं गया। डरना नहीं चाहिए, चांस लेना चाहिए। लुइस अगर शुरू में इमाद से ही आउट हो जाता है तो पाकिस्तान का बैलेंस बॉल कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे इमाद का लग रहा है, वो शादाब के आने के बाद हुआ है। शादाब आया और आ ही गया वो। नहीं तो फिर ये टेस्ट मैचेस में भी यासिर पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। पड़ सकता है। एक बड़े प्लेयर को उसने डैमेज किया है। ठीक है, तो अब ये देखना है बैटिंग जब ऊपर करेगा तो और कॉन्फिडेंस इमाद का नीचे जा सकता है, क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छा है वो। मैंने अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में अंडर 19 के मैचेस मैंने देखे थे वर्ल्ड कप में, और उससे पहले भी इसने सेंचुरी की हुई है। सेंचुरी जो कर रहा है, इसका मतलब है इस यंग एज में, और जो उसका एटीट्यूड है गेम के अंदर जो नजर आ रहा है 11 प्लेयर, तो वो डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस है, स्किल अच्छी होती है, उसी को मेंटली टफ होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको निखारने के लिए थोड़ा ऊपर भेजा जाए उसको। हमने सबको ट्राई कर लिया, इमाद को भी ट्राई कर लिया और दूसरे भी ट्राई किए ना, तो अब साथ पे चांस ले सकते हैं। डेवलप तो करें एक प्लेयर को जो फ्यूचर में आपको चैंपियन ट्रॉफी में सबसे कामयाब प्लेयर हो सकता है, क्योंकि वहां पे लेग स्पिनर चलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेग स्पिनर, फ्लिपर अच्छी है उसकी, गूगली उसके पास है, लेग ब्रेक अच्छी है। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, एज टॉप ऑर्डर तो नहीं तो अगर 7वें पे 6ठे पे ट्राई करना चाहिए। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे और वहीं से उसको 7वें 8वें 9वें पे करके हम बाहर कर देंगे तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का भी होगा और शादाब का भी होगा, और यही होता है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम आई है और 8वें 7वें नंबर पे पहुंच गए। अच्छा, आप एग्री करेंगे राशिद भाई से, आप अनचेंज जाएंगे या आप चेंज करेंगे, जुनेद को लाएंगे वहाब की जगह? बिकॉज ही हैज ए रैशनल कि वो कम बैक स्ट्रॉन्ग करता है। देखना पड़ेगा सरफराज किस किस्म का कप्तान है, उसकी सिलेक्शन क्या होगी, वो क्या चाहता है। आज उसकी सिलेक्शन से उसका मूड का बात चल जाएगा। आई थिंक वो एक चीज चाहता है, वो आई कैन टेल यू राइट नाउ, जीतना। सो उसके स्टाइल ऑफ कैप्टनसी पता चल जाएगा। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, बिग डे फॉर हिम एज वेल, वेरी बिग डे, वेरी बिग डे। बड़ी मुश्किल हालात में टीम देगी उसको। ठीक, अब उसको जहां पे वो छोड़ के गए हैं जनाबे वाला, अब इसको वापस लाना है बैक इन टू पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उसको ग्रुप में लाना। आई थिंक कि पाकिस्तान ने 40 रन कम, पाकिस्तान ये अजहर अली की बात कर रहे थे, 40 रन कम किए हमने। अजहर अली जो वनडे टीम छोड़ के गए हैं या जनरल फॉर लास्ट 5 years? अच्छा, फॉर लास्ट। ठीक, सो उन्हीं की वजह से नीचे आई होगी ना। ठीक है, एग्रीड, आगे चलो। सो 40-50 रन कम है। आई रियली थिंक शादाब ने बॉलिंग तेज की है, एक्साइटमेंट में की है। टॉस पे जा रहे हैं। ओए प्लीज, सो गयाना जी फॉर द टॉस। वेलकम बैक जी। और वेस्ट इंडीज अगेन विनिंग द टॉस, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट। और जेसन होल्डर और कुछ जीते या ना जीते, टॉस जीत रहे हैं और अच्छा टॉस जीते और मैच भी जीत गए। मैच पिछला जीते हैं, दे स्टिल 100 overs टू बी बोल्ड। दे गॉट टू, जैसे कप्तान हमारे ने कहा, दे गॉट टू गेट टू 300 प्लस, इजियर सेड देन डन।
वो एक्चुअली 300 प्लस मींस कि 320 325 एटलीस्ट होने चाहिए. दरमियान में जब सेट हो जाए बैट्समैन तो एटलीस्ट गो आफ्टर 15-20 ओवर्स एटलीस्ट गो 4 एंड ओवर. वसीम भाई, आप वाले वसीम भाई वो देखे देना पड़े यार भाई, क्या टीम में एक चेंज है. Junaid is back and Mohammad Niaz is out and Imad is at number 7, Shadab is at 8, Amir 9, Hassan 10 and Junaid at number 11 और ऊपर के 6 वही के वही हैं हमारे. अब होप बाबर को आज नंबर 3 पे खिलाएंगे. नहीं तो इधर तो है 3 पे. अच्छा इधर 3 पे, इधर 3 पे. ये तो वो उसके स्टैट बंदे ने कि जो चैनल है उसने लिखी है ना टीम. पहले हमारे ये भी होता था यार मेरा नाम 3 पे है तो मैं 3 पे बैटिंग करूंगा. नो, बैटिंग एट नंबर 9 बड़ी. West Indies दिखाएंगे. And of course unchanged West Indies team and Shoaib Akhtar's favorite opening for West Indies, Chadwick Walton. Yeah, I like him. Yeah, the He's a attitude. runaway train. Runaway train होती है ना जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं. वो मैच के बाद अपने प्लेयरों में भी वो तो अपने मैच के बाद अपने प्लेयरों में भी लग गया था. So Evan Lewis could be dangerous for Pakistan. अभी तो हर कोई डेंजरस लग रहा है क्योंकि हम डेंजर जोन में हैं. Okay. एक तो मान से आप टॉस भी बहुत वाइटल था क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग 400 भी करवा सकती है. ओके. तो हमें बड़ा पिच देखने के बाद डिसाइड करेंगे कितने रन बन सकते हैं. मेरी पिच वैसी ना हो जैसे पहले मैच में. जब मैच शुरू हो जाए उसके बाद आइडिया हो जाएगा. विशु खेल रहा होगा, जाहिर सी बात है. वो उसका अगर टर्न हो रहा है तो फिर संभल के खेलना पड़ेगा. ओके. और टर्निंग विकेट पे या थोड़ी रफ पिच हो जाए 280 300 अच्छा है. लास्ट मैच वाले में हम 350 रन बनते थे. एक टाइम पे सरफराज और मिकी आर्चर को दिखाया कि वो मैसेज कर रहे थे कि यार तेज खेलो और बीच में स्लो खेले हम लोग. ठीक 5-6 रन पर ओवर. सेल्फिश थे मे बी और उसे अपनी जगह बना रहे थे क्योंकि हर कोई दोबारा आया है. पहला मैच था वनडे का, 2-3 प्लेयर तो वापस आए थे, वही खेल रहे थे. ठीक. और उन्होंने अपने रन तो कर दिए लेकिन ये बहुत लाइटली लिया वेस्ट इंडीज को कि वो नहीं कर पाएंगे. उनकी टोटल 1000 रन भी नहीं है. यही चल रही थी, आपने इंट्रो किया था. तो मेरे इंट्रो में भी बड़े बड़े गलत दिया था. उनके 1000 नहीं है, 100 भी नहीं था. ये साबित होता है कि इंट्रो पे या स्टैट्स पे मत जाए. और जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, रिवर्स नहीं हुआ. T20 में हमने किया रिवर्स, इसमें क्यों नहीं हुआ? क्या 2 बॉल रहे? इसमें हल्का सा हुआ एंड में मगर बाहर ही निकला इनका दोनों का, इसलिए तो मारी गया एंड में. और हवाई बॉलिंग की है. देखिए वहां की बॉलिंग देखिए, वो बल्ले पे बॉल कर रहा था. आमिर वसीम भाई सही बता रहे कि लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही थी बॉल उसकी. जो लेग स्टंप के बाहर अगर पिच हो रही है तो उसने अपने लेग को क्लियर किया और मारे, उसको मिड विकेट पे मारे. इसी मैंने यही कह रहा था कल जब हम बैठे थे शाम को, मैं यही कह रहा था कि अराउंड द विकेट अगर अंदर नहीं आ रहा ओवर द विकेट तो अराउंड द विकेट आओ, एंगल से तो अंदर आएगा. उसको जरा खिंचा हुआ बॉल करो ना, इधर स्क्वायर लेग पीछे लेके फाइन लेग पीछे लेके देखते ना वहां खिंचा हुआ, बाउंसर नहीं खिंचा हुआ जो यहाँ आए, जिसको आप जैसे कहते हैं कि इसको टक इन करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक ही करे. ओके. अब ये प्लानिंग तो आई थिंक अजहर महमूद स्क्वाड इंटेलिजेंस बताते ही होंगे क्या प्लानिंग करनी है. करनी तो बॉलर्स नहीं है ना, एंड ऑफ द डे कोच तो सिर्फ बता ही सकते हैं ना आपका. देखिए अजहर भाई वैसे पनौती हो गए हैं पाकिस्तान बॉलर जब से आए हैं. वो ऐसी मार खाई हमने, ऐसी मार खाई, ऐसी मार खाई. आई थिंक जो आजकल पाकिस्तान बॉलिंग का हाल है, कोई भी चला जाएगा कुट्टी पड़नी है जिस तरीके से पड़ रही है हमें अभी जो पिछले मैच में पड़ी है. आई मीन इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग एंड नॉट अपसेटिंग बट बिट डिप्रेसिंग टू सी आपके 2 मेन बॉलर 140-50 140 plus and they were getting hammered by these young guys not knowing where to bowl. They were all over the place. मिड विकेट पे मारे. मिड विकेट फिर एक्स्ट्रा कवरिंग मारे कुछ वाइड कर रहे थे वो. इसमें मैं एक ब्रेक ही ले सकता हूँ सर, ले लूं? बनता है. गेम ऑन है. वेलकम बैक जी. यार आपको मसला क्या है भाई? नहीं बता साहब आपके साथ मसला क्या है? थोड़ा लाइट मैंने कुछ नहीं किया यार. लाइट कर वही मैं कह रहा हूँ ना, 1.5-2 घंटे हो गए सुन के यार. चलो मैं ट्वीट पढ़ देता, बड़ी अच्छी ट्वीट आई. ऑन अंसारी साहब ने ट्वीट की है, अगर आप देख रहे हैं ऑब्वियसली देख रहे हैं. वाचिंग डॉक्टर नौमान नियाज ऑन गेम ऑन है लाइक सीइंग अ सास ऑन अ टी पार्टी कंप्लेनिंग अबाउट हर बहू. #PCB. भाई पीसीबी बहू नहीं बनानी मैंने सर. मैं किसी की भी सास बन जाऊंगा, पीसीबी की नहीं बनती. गहराई है, डीप है, बहुत गहराई थी. सोच समझ के किया किसी ने. अब आप खुश हैं? लाइट हो गया. लाइट हो गया. नाइस पॉजिटिव बातें. अच्छा एक और हो जाए, मजा आया था. एक और हो जाए. ट्वीट इसने तूने कुछ बताना था. हाँ क्या बताना आपने?
نہیں وہ پچ رپورٹ پہ نا وہ دکھا رہا تھا ہوا کس طرف چل رہی ہے. ایک تو بولرز کو دیکھنا پڑے گا. گڈی اڑانی ہے نارتھ ایسٹ. ایک دفعہ نا یہی آئیڈیا میں لے کے آیا اپنے ہم کور کر رہے تھے ڈومیسٹک میچ, تو پچ رپورٹ میں نے کی, بڑی مشکل سے میں نے رومال ڈھونڈا گراؤنڈ میں, بڑی آواز چل رہی تھی, ایسے میں کرتا جا رہا تھا, تب وہ پچ رپورٹ لائیو تھی. اب میں نے کہا جی ونڈ میں آپ کو ہوا دکھاتا ہوں کتنی تیز اس جانب چل رہی ہے, رومال ادھر کا ادھر. دنیا کے اچھے چینل وہ جھنڈا دکھاتے ہیں, جھنڈے ہل رہے ہیں, ادھر جا رہے تو رومال پھاڑ لیں. جھنڈا تھا نہیں, گراؤنڈ تھا نہیں, دکھا دیں جھنڈا چیچی سارا علاقہ. بھائی جان آپ کو بہت آپ کے فیوریٹ کم میکنگ اے کم بیک اسکورنگ 67 ان دا فرسٹ ون ڈے انٹرنیشنل ان 83 ڈیلیوریز. چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ذرا احمد شہزاد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. احمد شہزاد صاحب سیلفی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی مجھے کچھ تھوڑا سا نا کنفیوژن ہو گئی, چکر آ گئے ہیں. ایک تو بازی اتنی اداسی سے اسے پوچھ رہا تھا, وہ اتنی اداسی سے اس کو جواب دے رہا تھا, لگ رہا ہے دونوں کے نقص بھینسیں گم گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ریلیڈ پچ نیچرل پچ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ نیچرل پچ نہیں تھی, ریلیڈ تھی. اس کا مطلب نیچرل جو پچ ہوتی ہے وہ تانبیے سے نہیں, ہم بچپن میں بناتے تھے, وہ تانبیاں لے کے جا کے پلاٹ پہ رکھتے تھے, دیٹس نیچرل. کڑا مارتے, دس از ریلیڈ, کڑا مارنا یار. مطلب آئی تھنک اس نے ٹیم میٹنگ میں بات ہوئی ہے. احمد شہزادہ نو ہم کوائٹ ویل. آئی تھنک جب کیمرہ آتا ہے نا, ہی گیٹس بٹ یو نو وہ کانشیس, پروفیسری کانشیس, عجیب سے باتیں کرنی شروع کر تو بالکل سمجھ نہیں آتی. کیونکہ پورٹیبل مجھے اس انٹرویو کی سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے اس نے. پورٹیبل پچ مان لیتا ہوں. اس نے بتا دیے پیچز کتنے ہو سکتے ہیں وہ, جہاں سے سپنجی باؤنس. امیجن اتنے پیچ کو آپ نے ہر گیند مارنی ہے. پیچز لکس اے گڈ پچ یار. 300 تم نے آرام سے کیا, انہوں نے اس سے بھی آرام سے 300 چیز کی ہے. So it's a good one day pitch, natural or no natural. Probably یہ portable سے confuse کر رہے تھے. Probably. Portable is not a natural. Yeah, portable is not natural. This is natural. Is relayed means کہ دوبارہ بنائی گئی ہے. اور اگر ہمارے ٹاپ آرڈر بیٹسمین کو یہ نہیں پتا تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک, اس کو پتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پایا. اوکے جی بھائی. وہ کہہ رہے تھے, میں بھی اس کی بھی ڈیفینیشن شاید ان کو نہیں پتا, کہ بہت اچھا خاصا بیٹ پہ آ رہا تھا. دوسرا ایک چیز جو کلیئرلی شو ہوئی ہے نا, اگر ٹیم میٹنگ میں یہی باتیں ہیں, دیٹ مینس کہ سارا بلیم بالنگ کو کیا گیا, بیٹنگ کو. پہلے 2 اوور دیکھیں جو احمد شہزاد نے کھیلے ہیں نیا گیند سے, اس کی فرنٹ لات تو آگے گئی نہیں. سو آبویسلی وہ تھوڑا نئی پچ تھی. ٹھیک ہے, آئی کین امیجن کہ ایز اے بیٹسمین آپ دیکھتے ہو کہ اس میں کتنا سیم ہے, کتنا سوئنگ ہے, مگر آپ کی ٹیکنیک تو وہ فرنٹ فٹ کی ہوتی ہے نا. بولر اسی سے تھوڑا سا, بولر کا کانفیڈنس تبھی خراب ہوتا ہے جب لات نکال کے کھیلتے ہو اس کو. جب کھڑے کھیلو گے تو بولر آپ پہ چڑھ جاتا ہے. جی بھائی صحیح کہا. وہ تو ٹاپ کھیلنے وسیم بھائی نے کہا کیا, میں بتاؤں؟ بتائیں. میں 2-3 کوشچن آپ سے کروں گا. ہاں بتائیں. ٹھیک ہے جی. اس کی لیٹرل موومنٹ کیا تھی شاہد شہزاد کے پہلے میچ میں اور پہلے 2 اوورز میں؟ کیا مطلب, وہ تو نیچے اتر رہا تھا بھائی لیگ اسٹمپ سے. کہاں سے اتر رہا تھا؟ پہلے فٹ ورک کیا تھا اس کا؟ وہ پیچھے جا رہا تھا, آگے آئی نہیں. کون سی ٹانگ پہلے پیچھے جا رہی تھی؟ کیا مطلب ہے, رائٹ لیگ آگے جا نہیں رہی تھی, نیچے. آپ نے میچ دیکھا نا, احمد شہزاد کی ٹانگ کون سی پیچھے جا رہی تھی؟ رائٹ لیگ آگے نہیں جا رہی تھی, پیچھے آ رہی تھی. لیفٹ جو ہے آپ نے میچ دیکھا, لیفٹ پورے پیوٹ نے بنا رہی تھی. بھائی جی اس کی جو پہلی موومنٹ تھی, اس کا جو پچھلا اس ٹانگ کو کہتے ہیں لیفٹ, یہ رائٹ والی ٹانگ جو, یہ پہلے پیچھے جا رہی تھی اور پھر ادھر پیچھے آ رہی تھی. ہاں, وہ پچھلی ٹانگ پیچھے بھی نہیں جا رہی, اس پیچھے نہیں, ادھر پیچھے آ رہی تھی, کراس نہیں تھی جا رہی. اور obviously جب وہ سٹک ہوگا, یہاں پہ سپنجی باؤنس نہیں ہے, یہاں پہ سیم تھا, وہ بھی موئسچر کی وجہ سے تھوڑا سا سیم ہو رہا تھا. اور دوسرے وہ لمبے وسیم بھائی, ان کی ریچ زیادہ ہے. ٹھیک, ریچ زیادہ ہے, وہ آگے سے منہ سے کرتے ہیں. اور یہ جب پیچھے اتر کے کھیل رہا تھا, ناٹ نوئنگ نہیں کہ اتنا کانفیڈنٹ کیوں نہیں نظر آ رہا مجھے, ٹیکنیک اس کی کیوں نہیں بیک کر رہی, لیکن اس وجہ سے انہوں نے ہٹ ایریا اچھا کیا. لیکن یہ تقریباً احمد شہزاد کو 2.5 سے 3 اوور بیٹ ہوا پیچھے. لکی فار ہم فیز ان کہ ول گیٹ کاٹ ان. ایجز بھی لگ رہے ہیں, کیچز بھی ڈراپ ہوئے ہیں. لیکن جب اس طرح کا پچ آ جاتا ہے, لیٹس سے کہ چلو اسپنجی باؤنس اور تھوڑی سی موومنٹ, ایز اے بیٹسمین اور زیادہ امپورٹنٹ ہو رہا ہے کہ آپ بال کی لائن میں آ کے کھیلیں. ٹھیک, کہ آپ پوری ٹیکنیک, آپ اپنے ایکسرسائز پوری کریں, بال کے نزدیک جا کے کھیلیں. اگر آپ وہ بیسک نہیں کر رہے ہیں دین یو کمپلین اباؤٹ دا پچ. دوسرا, شاداب کو تھوڑا سا آہستہ کرنا پڑے گا, بال تھوڑا سا آہستہ کرنا پڑے گا. بہت تیز کر رہا تھا, تو اس نے کم از کم, اس نے جتنا T20 کھیلا اس نے ایک بھی لوز بال نہیں کیا. اس میں 4 فل ٹاسیں تھیں, اس میں 6 پیچھے بیک آف دا لائن ڈیلیوری تھی. ریزن وائی از ایکسائٹڈ, ریزن وائی ایکسٹرا پریشر لے رہا ہے ایگزیکٹلی. سو احمد نئے بال سے حماد وسیم کو کرایا. اینڈ سیکنڈلی اٹ از امپورٹنٹ فار ہیم وین ہی کمز ان مڈل اوور, لوپ دا بال,
loop the ball, invite the players. لیکن شعیب جو شے ہوپ کو آؤٹ کیا تھا وہ تو بہت ٹرن ہوا تھا. Exactly, that's what I'm saying نا. اگر یہ اپنی ڈرفٹ کو لے کے آئے, کوشش کرے, تیز تیز نہ مارے. ٹھیک, تھوڑا پیشنس لانا پڑے گا. 4 اوور سے 10 اوور میں واچ دا گیم سر. میں آپ کو بتایا تھا, آپ سننے کو تیار نہیں تھے, آپ کو جواب میں نے پورا دیا ہے. اتر رہا تھا تو آبویس دور ہو رہا تھا, وہ اسپنجی باؤنس پہ آ گیا. سقلین مشتاق سے شعیب اختر بیٹھا. جی, کوئی اور سوال؟ اور کوئی سوال کر لیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پہلے 17 اوور میں کتنے اسٹرائک ریٹ سے پاکستان رنز کیا فرسٹ 20 اوور؟ ہاں جی, میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. ویسے پاکستان میں 141 ڈاٹ بال کھیلی. پہلے 20 اوور میں کس اسٹرائک ریٹ سے رنز ہوئے پاکستان میں؟ آپ بتائیں سر, بتائیے نا, آپ میچ دیکھ رہے ہیں. بولیں. میں بتا دیتا ہوں. ہاں بتائیں. 22 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز ہوئے. ایک یاد ہو گیا تھا. میں تو آپ کو اگلے 20 کا بتا دوں. بتا دیں. آپ بتائیں نا, آپ ہوسٹ ہیں. نہیں اب میں, میرا کام تو, میں اینالسٹ تھوڑی. میری تو آنکھ کھلی ہے 10 منٹ. تو شو پہ 10 منٹ پہلے ہی آیا کر, 10 منٹ جوائن کیا گیا. اس میں شو 12 کے بعد رکھا گیا میں, پھر وائڈ اویک. جی, شعیب کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا موئسچر ہوتا ہے ون ڈے کے, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے جہاں موئسچر ہوتا ہے 1 گھنٹہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن 5 اوور میں ہم نے 42 رن کر دیے تھے. تو وہاں پہ کہاں ہے آپ؟ ٹھیک ہے, 2 بالیں بیٹ ہوتے ہیں, وہ نیا بال تھا, دونوں اینڈ سے 140 پلس والے بالر, تو تھوڑا بھی بال ہوگا وہ بیٹ ہو جائیں گے. لیکن کمانڈنگ پوزیشن میں تو ہم آ گئے تھے. بیچ میں ہم تھوڑا سلو کھیلے. 141 بالیں ڈاٹ کھیلنا کرائم ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف. جو بالنگ اگر دیکھیں, ایک بشو کو میں سمجھتا ہوں کہ وکٹ ٹیکنگ بالر ہے, ادروائز شینن گیبریل ہے, وہ اوائی تباہی کر رہا ہے, اوائی تباہی بالنگ تو کر رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے جس پہ آپ کو ٹیم کو اپنا ایک سیو کر کے کھیلنا پڑتا ہے. لیکن اگینسٹ ویسٹ انڈیز کمانڈنگ پوزیشن پہ 309 رن انف نہیں تھے. نہیں تھے. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا, دوبارہ بیٹنگ کرنے جا رہی ہے ویسٹ انڈیز. آئی تھنک پاکستان جو ان کا تھنک تھا نا, تھنک ٹینک, جو ان کی تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ نئی ٹیم ہے, نئے لڑکے ہیں, اسکور کریں گے, 300 بھی کر دیں گے تو بڑا ان سے نہیں ہونا. دیٹ آئی کین امیجن وٹ دی مائنڈ وہ شاک کر گئے. کسی نے ڈالا نہیں ہوگا, خود ہی بنا لیا ہوگا پرسپشن انہوں نے کہ یار انہوں نے ٹیم نئی ہے, انہوں نے اسپنر کا پتہ نہیں لگنا, آرام سے. اچھا, آپ ہمارا کہہ رہے ہیں تھنک ٹینک ہے یا صرف ٹینک ہے؟ couple of tanks there. بٹ یہ کہ آپ کو میسج بھجوانا پڑے گا ڈیورنگ مڈل آف اوور کہ آپ ایسا کھیلو. فرسٹ رائٹ نظر آیا 21st سینچری, ابھی تک میسیجز پہ چل رہے ہیں. سیم بھائی بزرگ ڈالے کہ آپ پاکستان ٹیم کو کبوتر رکھنے پہ آ جان, یہاں بیٹسمین سلو کھیلے, کبوتر کو پرچی مانگی یار جا کے. اچھا, ایک بات شوڈ نو دیم سیلز یار. ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ جو کیرن پاول تھا, وہ پاور پلے میں 63.63 ڈاٹ بالز کھیلا پرسنٹیج میں, اینڈ اسٹل دے مینج ٹو فلرش ٹوورڈ. بہت اعلیٰ کھیلا پاور, بہت اچھا کھیلا سر. 5 اوور میں 70 رن. میں میرا وہی آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ اگر اف دے کوڈ بلڈ اٹ اپ اینڈ ہی پرووائڈیڈ دا اپرچونٹی, ان کے پاس پاور ہٹنگ ہوئی ہے نا اینڈ میں. وہ چیز کرتے ہوئے ڈفرنس 1 سے لے کے 40 اوور تک پاور پلے ہی ہے نا. یہ سب ریئلائز کریں گے ہم لوگ. پاکستان ٹیم کا ڈاؤن فال جب شروع ہوا, جب پاور پلے کی فارمیٹ سے, جب یہ 4 فیلڈر آئے ہیں, باقی ٹیموں نے فائدہ اٹھایا, ہم اندر لوگ پیچھے چلے, ہم بیک فٹ پہ آ گئے. ہم لوگ مزے سے اپنی وکٹ نہیں دیتے, وہ بھی ڈاٹ بال کیے جا رہے ہیں, ہم بھی کھیلے جا رہے ہیں, اور اپنی جگہ پکی کیے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی جگہ کمزور کیے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں نا کہ پلانس کرنا کوئی شورٹی نہیں کی اچھی اننگز ہے. وہ 88 رنز کرنا کوئی شورٹی نہیں, کوئی اچھی اننگز کھیلا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا. یہاں پہ اگر آپ سے 130 کرتے ہیں 100 بالوں پہ, دین آئی وڈ سے یار یہ اچھی اننگز تھی. دوسرا جو پاور پلے کا تھا نا, پہلے 10 اووروں کے لیے پلے چاہیے اوپر سے مارنے, پھر ہم کہتے ہیں پاور ہٹر چاہیے آخری 10 اوور کے لیے. حالانکہ یہ جو 10 سے لے کے 40 والا ہے نا, وہ سب سے اچھا پاور پلے ہے. وہاں پہ بھی آپ کو بیٹسمین سوٹیبل چاہیے. تو بالکل کہ صرف اسٹرائک روٹیٹ والے نہیں چاہیے آپ کو, ہٹنگ والے چاہیے, جو رن بال تو ایٹ لیسٹ جائیں 6-7 کی ایوریج سے جائیں, تب جا کے 350 رنز بنیں گے. تو وہ چیز ہم اگنور کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم سوٹیبل بیٹسمین نہیں لا رہے ہیں. نہیں, پھر وسیم بھائی والی بات آتی, ڈو یو تھنک وی ہیو دوز سوٹیبل بیٹسمین ان نا. عمر اکمل لے کیوں نہیں گئے بھائی؟ ٹھیک ہے, سب سے ایزی بالنگ جو ہوتی ہے 15 سے 30 اوور تک ہوتی ہے, جو بھی ایک رن ہم کرتے رہتے ہیں, وہ اپنے آرام سے اپنے 5-4 رن, اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم رن وہ ہے آپ کا لوٹنے کا ٹائم. کیونکہ ایک فیلڈر تو اندر ہے نا, وہاں پہ آپ کو اگر اسٹرانگ ہے, اگر کور اوپر بلائی ہوئی ہے, لانگ یہ مڈ آف رکھی ہوئی ہے, تو وہ ایریا فار انسٹنس بشو بولنگ کر رہے ہیں تو مڈ وکٹ نہیں رکھتا نا, نہیں رکھے گا, بیکاز 4 فیلڈر رہا ہوگا. 2-1 مارو گے تو وہ پھر اپنا جو مین فیلڈر ہے
ایکسٹرا کور کا نکال کے مڈ وکٹ پہ لے کے جائے گا تو پھر آپ اس کو انسائڈ آؤٹ مار سکتے جی ہیں. یہ 15 سے 17 اوور نا یہ ہم رن بال جاتے ہیں تو this is اس our میں weakest ہٹنگ کرنی ہے. یہ ہمارا ڈیویلیئر کو weakest دیکھ لیں, ڈیویلیئر آتا ہے, کوئی بھی پلیئر جو روٹ کھیل رہا ہے, بلنگز کھیل رہا ہے, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. یا اسٹوک آتا ہے بیچ میں 25 سے 27ویں اوور میں, یہ اپنا مارتے ہیں, جبھی تو رن زیادہ بنتے ہیں. تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم نے, جیسے کہ ایک فیلڈر اور دائرے میں آ گیا. اور کانفیڈنس کی کمی نظر آتی ہے, کیونکہ دیکھیں احمد کو بھی دیکھا, حفیظ کو بھی, کہ جہاں وہ 15 بال پھنسے اس کے بعد نکل کے انہوں نے چھکا بھی مار لیا. دیٹ مینس کہ وہ مار سکتے ہیں. تو وائی ویٹ ٹل دیٹ اسٹیج, کہ جب اتنا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے تو وائی ناٹ ٹیک دا چانسز ارلیئر, تاکہ رن ریٹ آپ چلتا رہے. کیونکہ آپ 15 بالوں بعد ایک چھکا ماریں گے تو اسٹرائک ریٹ تو ادھر کا ادھر ہی رہے گا, ہارڈلی آپ رن بال. اچھا, اس پاکستان کو فائدہ اس لیے ہوگا سیکنڈ اننگز میں بالنگ کریں, وکٹ تھوڑی ڈیریٹ ہوگی, اسپن ہوگا بال, دیٹ فار شیور. اسپن ہوگا بال. And how do you see Junaid Khan coming back now? پریشر میں وہ ہمیشہ پریشر نہیں آیا بیچارہ, وہ جب بھی آیا وہ کم بیک بھی آیا, جب بھی آیا بیچارہ زور ہی لگا رہا ہوتا. بٹ آئی تھنک اس کو سیمنٹ کرنی چاہیے جگہ اپنی. لیکن وہ کوشچن ہے کہ نیا بال وہ کرے گا, نیا بال کرنا ہی چاہیے, کہ نئے بال کے لیے آیا ہے. اور ہم چل رہے ہیں جی گیانا, اور شعیب اختر سے ذرا بات کرتے ہیں. گیانا چلیں آپ, اور آپ ذرا ادھر چلیں, ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں. So let's see how Pakistan fares